میرے نبی نے ایک صحابی نے آ کر کے کہا کہ میری بچی تھی اور اس کی میری بیوی نے چھپا کر کے اس کو رکھا اور اس کو کھلایا پلایا چھپا کر کے اس کو، میں اس کو زندہ در نہ کر سکا۔ وہ بچی بڑی ہو گئی، وہ بچی بڑی ہوگی، اللہ آپ کا بھلا کر۔ بڑی ہونے کے بعد پھر میں نے کہا کہ یہ بالغ ہو جائے گی تو میرا کوئی داماد ہوگا اور میری بچی کے ساتھ ہم بستری کرے گا، یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ بیوی سے میں نے کہا کہ اس کو بناؤ سنگار کرو، اس کو میں لے جاتا ہوں، ایک شادی ہے۔ بیوی کو دھمکی دے دی اور میں نے چوری چھپکے سے اس نے بنا کر کے بچی کو، اور پھر یہ کہ میں نے بھیلچا اور کدال اٹھا کر کے پھر چلے جنگل کی طرف۔ بیٹی نے کہا کہ ابا جی ادھر تو کوئی آبادی نہیں ہے، کہاں مجھے شادی پہ لے جاتے ہو؟ شادی کس طرف ہے؟ میں نے کہا کہ بیٹی یہ گھر اس طرف ہے، چلو میرے ساتھ۔ آگے گئے تو جا کر کے ایک بھوس والی زمین تھی، میں نے وہ کھودنا شروع کر دیا، زمین کو کھودنا شروع کیا۔ کھودتے میرے کپڑوں پر مٹی لگتی تھی۔ بیٹی کہتی ابا یہ کس لیے آپ کھود رہے؟ میں نے کہا بس کھود رہا ہوں، اور وہ میرے کپڑوں پر مٹی لگتی تھی، وہ بیٹی مٹی کو جھاڑتی تھی۔ اور پھر جب وہ کھڈا تیار ہو گیا تو میں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے، اس نے چیخ مارنا شروع کیا، یا رسول اللہ، میں نے اس کو دفن کر دیا، مٹی اس کے اوپر ڈالی۔ میرے نبی نے دھاڑے مار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ ہم لوگ یہ لوگ تھے، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ ہم لوگ یہ لوگ تھے، سمجھے؟ میرے ایک چھوٹی سی بچی ہے، سمجھے، 8-9 مہینے کی بچی ہے، میں نے اپنے سارے شادی کر کے دے دی، سمجھے بھائی جان، یعنی 10-15 بچے ہیں میرے، 10 بیٹے ہیں، باقی بیٹیاں میں نے شادی کر۔ ایک چھوٹی سی میری بچی ہے، سمجھے، 8-9 سال کی بچی ہے، اور وہ رات کو یہ عمرے پہ چلے گئے۔ اور رات کو میں اس طرح بیٹھا ہوا مطالعہ کر رہا تھا، یہ بالکل یعنی 10 سال بھی اس کی عمر نہیں ہے پوری۔ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک آ کر کے اس طرح میں مطالعہ کر رہا تھا، مجھے پکڑا، یہاں سے بوسہ لیا، میرا یہاں سے بوسہ لیا، کہا بابا آپ کو اللہ کے حوالے کر کے چلی جاتی ہوں، میں اللہ کے گھر پہ جا رہی ہوں عمرے کے لیے، سمجھے؟ اس کو لگے بابا آپ کو اللہ کے حوالے کر کے میں گھر پہ جا رہی ہوں، اللہ کے گھر پہ جا رہی ہوں۔ بابا ہے پتہ نہیں ان جہازوں کا کوئی اعتبار نہیں، بابا آپ کی پھر زیارت کروں یا نہ کروں؟ سبحان اللہ۔ یعنی مائیں بھی، اماں رابعہ بصریہ کو ماؤں کی بڑی شفقتیں ہوتی ہیں، ماؤں کی بڑی شفقتیں ہوتی ہیں، سمجھے؟ یہ مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس کی اہلیہ ہمارے حضرت فرماتے تھے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کہ میں نے اپنے خاندان میں اور کبھی نہ بیٹوں میں نہ بیٹیوں میں نہ رشتہ داروں میں ایسا خاتون میں نے نہیں دیکھا، دنیا کی ذہین خاتون ہے، دنیا کی ذہین خاتون ہے۔ اور حضرت اقدس شیخ الحدیث رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان کی جس طرح اس خاتون نے خدمت کی، دنیا کی ذہین خاتون ہے اور حافظ قرآن ہے، اور وہاں کے شاہ فیصل قانونی کی خواتین ان سے یہ ہے کہ استفادہ کرتی تھیں۔ تو بعض خواتین تو کیا ان کا کیا کہنا ہے، سمجھے بھائی؟ اما عائشہ کو بھی اگر آپ دیکھیں، رابعہ بصریہ کی بات میں عرض کر رہا تھا، اما رابعہ بصریہ سے کہا خواتین کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اما جی نے کہا کہ ہاں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کہتے کوئی نبی بھی خواتین میں نبی آنی تو بن کر کے نہیں آیا۔ تو اما جی نے کہا کہ اے کاش 1.25 لاکھ انبیاء زندہ ہوتے، ان سے پتہ کرتے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، وہ ہمارے پیٹ سے پیدا ہو گئے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کو ہم نے پیدا کیا ہے، وہ ہمارے پیٹ سے پیدا ہو گئے، اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ تو بتا دو کہ بیٹھا ہوا نبی تشریف فرما، اور جب ہماری بوڑھی خاتون گئی تو نبی کس کے استقبال کے لیے اٹھے؟ مائی حلیمہ کے استقبال کے لیے اٹھے۔ تو کیا خواتین کی یہ عزت آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ اور آپ کہہ رہے کہ خواتین میں